الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بابا سے معزز قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، ہم سب لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیاروں کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں. خلاق عالم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جس محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا، دامے دل میں قدمے جس انداز میں بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. سامعین کرام، جمادی الثانی شریف کا مقدس مہینہ ہے اور اسی ماہ مقدس میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بھی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی کا مرتبہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا، روزے رکھنے سے نہیں ملتا، ہر سال کرنے سے نہیں ملتا، صدقہ و خیرات سے نہیں ملتا، بلکہ جاگتے ہوئے حالت ایمان میں ایک بار حضور کے چہرے کو دیکھ لینا یہ انسان کو مقام صحابیت عطا کر دیتا. بس اتنی سی بات ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے جیتے اس زندگی میں ایک بار بددعا کا مخرا حضور کی حیات ظاہری میں سرکار کا دیدار کر لیا، مقام صحابیت میں فائز ہو گیا. اور پھر قرآن میں حضور کے صحابہ کے مقام کو ایک مقام پر نہیں کئی مقام پہ بیان فرمایا. صحابہ میں سے سب سے پہلا طبقہ جن کا مقام، جن کی شان سب سے بلند ہے، وہ مہاجرین کا ہے. یعنی مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. قرآن نے ان کا ذکر کیا، فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ کہ مال فے جو ہے یہ ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ جن کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا، ان کے گھر چھینے گئے، ان کے مال چھینے گئے. وجہ کیا تھی؟ کس بنیاد پر ان کے مال چھینے گئے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا؟ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے طالب تھے، رب کی رضا چاہنے والے تھے. یعنی رب کی رضا کا چاہنا اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق ہو جانا، یہ بڑا مقام ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کے طالب تھے، اللہ کی رضا کے طالب تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ ساری کائنات کو رزق دینے والا،
مدد کرنے والا تو وہ رب ہے، اور رب فرما رہا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ کہ محبوب تیرے مہاجر صحابہ اللہ کی مدد کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ اور پھر رب نے اس پر انہیں آگے سرٹیفکیٹ کیا عطا کیا، سند کیا عطا کی، فرمایا اولئک ھم الصادقون، کائنات میں یہی لوگ ہیں جن کو صادق کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے صادق ہونے کی گواہی اللہ کے قرآن نے یہاں پہ مہاجرین کا ذکر کیا، دوسرے مقام پہ انصار کا ذکر کیا، فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم کہ محبوب وہ جنہوں نے مدینے میں ڈیرے جمائے تھے، مدینے میں قیام پذیر تھے، مدینے میں گھر بنائے تھے، اور پھر اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ عطا کی تھی۔ محبوب تو ابھی مکے میں تھا، کچھ تو وہ ہے کہ تیرے پہنچنے سے پہلے آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دے چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم کہ محبوب تیرے مہاجر صحابہ جو ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، ان کے لیے وہ انصار، وہ مدینے کے باسی اپنے آنکھیں بچھا رہے تھے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے، ایک دن رہے، 2 دن رہے، میزبان تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ کب واپس جائے گا، لیکن یہ کیسے مہمان تھے جو مستقل ڈیرے کمانے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ رہنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ گھر بنانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، بے سر و سامان تھے، نہ کوئی دولت کی انبار لے کر گئے تھے، مال تو ان کے لیے گئے تھے، نہ اپنے ساتھ کوئی اتنا ساز و سامان لے کر گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، لیکن اس کے باوجود مدینے کے باسی ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ جس کے 2 گھر تھے اس نے ایک گھر مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کی 2 باغ تھے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کا ایک گھر تھا اس نے گھر کے 2 حصے کر دیے، ایک مہاجر کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھا، جس کا ایک باغ تھا اس نے باغ کے 2 حصے کر دیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے۔ اللہ اکبر، انسانی تاریخ حیران ہے کہ پوری تاریخ میں آپ کو اس قسم کی قربانی دینے والے، اس قسم کی حق میزبانی ادا کرنے والے کائنات میں اور کوئی نہیں ملیں گے۔ بس یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا، کیفیت کیا بدل گئی تھی، تبدیلی کیا آ گئی تھی، تغیر کیا آیا تھا کہ مہمانوں کے لیے سب کچھ لٹا رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک چیز کی انہیں خود ضرورت ہوتی، اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائی کو ترجیح دیتے۔ اگر ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہمیں خود ضرورت ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی سوالی آ جائے تو ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمیں خود ضرورت ہے۔ اسی طرح رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان انصار کو ضرورت تو تھی اس چیز کی، لیکن مہمان اتنے عزت دار آئے تھے، مہمانوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا، مصطفیٰ کی وجہ سے سب کچھ لٹا رہے تھے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن ترجیح مہاجر بھائی کو دے رہے ہیں۔ اور یہ آیت آئی کس وقت؟ انصار کے کون سے واقعے پر رب نے ان کی یہ شان بیان کی؟ سرکار تشریف فرما ہے، حضور کا ایک مہمان آ گیا، میرے آقا نے ازواج مطہرات کی طرف آدمی بھیجا کہ
گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ ہر طرف سے جواب آ گیا کہ آقا آج تو گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا کا یہ فخر اختیاری تھا، مقام تو یہ تھا کہ اگر چاہتے تو پہاڑ سونا بن کے چلنا شروع کر دیتا، لیکن میرے آقا کو اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ محبت تھی، اس لیے سرکار نے فخر اختیار کیا۔ ہر طرف سے جواب آ گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کا میزبان بنے گا؟ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے اس مہمان کو لے کے جاؤں گا۔ سرکار کے مہمان کو لے کر گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا ایک بندے کا کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں انہوں نے بھی کھانا ہے، اور کھانا صرف ایک بندے کا ہے۔ اللہ اکبر! محبت کی انتہا دیکھیے۔ انسان اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کی بھوک برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان خود تو تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھتا۔ اس لیے رب نے بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ صحابہ کی عظمت دیکھیے، آپ نے بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، ان کو کھانا نہ دینا، کھانا سرکار کے مہمان کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر مہمان اصرار کرے کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ رات کا وقت ہے، مہمان اندھیرے میں کھانا کھاتا رہے گا، ہم اس طرح کھانے کی طرف ہاتھ لے کے جا کر واپس لے آئیں گے، منہ کی طرف لے جائیں گے، مہمان اندھیرے میں یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ ہم مصطفیٰ کے نالین کے صدقے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے نالین کے صدقے سرکار کی روحانی قوت ہمیں مل جائے گی، حضور کے روحانی تصرف سے حصہ ہمیں مل جائے گا، ہم کھانا کھائے بغیر گزارا کر لیں گے۔ اسی طرح ہوا، مہمان نے اصرار کیا، صحابی کی بیوی اٹھی، چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، گل کر دیا، اندھیرے میں سرکار کا مہمان کھانا کھاتا رہا۔ جب صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ابھی ابو طلحہ نے بیان نہیں کیا کہ میرے آقا مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ تیرے رات والے عمل پر میرا رب اتنا خوش ہوا، میرا رب اتنا راضی ہوا، میرے رب نے تجھ پر اتنی مہربانی کی کہ تیری شان میں میرے رب کا قرآن آ گیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محبوب، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے دولت اکٹھی کر لی وہ کامیاب بن گیا، وہ فلاح پا گیا۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو وہ کامیابی والا ہے، جس کو اقتدار مل جائے وہ کامیابی والا ہے۔ لیکن محبوب، رب کے نزدیک کون کامیاب ہے؟ رب کے نزدیک کون فلاح پانے والا ہے؟ فرمایا محبوب تیرے یہ انصار صحابہ کہ جنہوں نے گھر بھی لٹا دیے، جنہوں نے مال بھی تیرے نام پہ وار دیے، جنہوں نے خود بھوک برداشت کر دی اور اپنے کھانے بھی تیرے نام پہ وار دیے۔ محبوب، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی کامیاب ہے تو تیرے یہ انصار صحابہ ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجر صحابہ کے مقام کو بیان کیا، دوسری آیت میں انصار صحابہ کے مقام کو بیان کیا، تیسرے مقام پر رب نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ محبوب وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، تیرے مہاجر صحابہ، تیرے انصار صحابہ، اللہ اکبر،
کے سبب ان کا مقام کتنا بڑھ گیا، ان کی عظمت کتنی بڑھ گئی، ان کی شان کتنی بڑی. والذین اتبعوہم بإحسان، محبوب ان کا مقام تو بلند ہے جو ان کے نقش قدم پہ چل گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. محبوب تیرے مہاجر صحابہ سے اللہ راضی، تیرے انصار صحابہ سے اللہ راضی، اور جو ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پہ چل گئے، ان کی پیروی کرنے لگ گئے، رب ان سے بھی راضی. اس سے اگلی بات اور زیادہ بڑی، فرمایا محبوب ورضوا عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہے ہی، ورضوا عنہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. رب تو ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے کس طرح راضی ہوئے؟ فرمایا ان کا رب سے راضی ہونا یہ ہے کہ کبھی انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، وہ احد احد کے نعرے لگاتے ہیں. کبھی ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ پھر بھی احد احد کے نعرے لگاتے ہیں. کبھی انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی ان کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب کا نام لیتے ہیں. تو محبوب ورضوا عنہ، ان کا راضی ہونا یہ ہے کہ رب انہیں جس حال میں رکھے وہ راضی ہیں. اگر انگاروں پہ لٹائے وہ پھر بھی راضی، اگر سینے پہ بھاری پتھر رکھے جائیں وہ پھر بھی راضی. فرمایا محبوب یہاں تو انہوں نے مشکلیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، لیکن رب نے انعام کیا دیا؟ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ، رب کی جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. تو اس مقام سے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلا کہ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، ان کے علاوہ حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک رب نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. اور پھر صحابہ میں مقام سب سے بلند کس کا، مرتبہ سب سے بلند کس کا؟ اللہ اکبر. مہاجر بھی حضور کے صحابہ، لیکن قرآن نے لفظ مہاجر استعمال کیا. انصار بھی حضور کے صحابہ، لیکن قرآن نے لفظ انصار استعمال کیا. ان کے علاوہ جن نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا، رب نے ان کے لیے اتبعوہم بإحسان کا لفظ استعمال کیا. لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے، ان صحابہ میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ رب نے جس کی صحابیت کو بیان کیا. یوں تو سارے صحابہ حضور کے حق، لیکن صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے تو صرف ایک ہی ثابت ہے، اور وہ کون سا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کہ محبوب اگر انہوں نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ فقد نصره الله، پس تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی. اذ اخرجه الذين كفروا اذ اخرجه الذين كفروا من دیارهم، کہ جب کافروں نے انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو مکے سے نکلے. ثانی اثنین، غار میں وہ دو ہی تھے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں وہ دو ہی تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہ تھا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. یہاں پہ صاحب کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے استعمال کیا گیا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں سے اس آیت سے ثابت ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ
پر سکینہ نازل ہوا، اطمینان نازل ہوا، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو یہاں پر ان کی صحابیت کو بیان کیا گیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی، اولئک ھم المتقون۔ یہاں پر اہل سنت کے مفسرین ہیں، ان کا تو اجماع ہے کہ جاء بالصدق اس سے مراد حضور کی ذات ہے جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ جس نے تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اہل سنت کا وہ اجماع ہے۔ شیعہ مفسرین میں سے صاحب تفسیر مجموع البیان، شیعہ مسلک کی معتبر تفسیر ہے، اس میں وہ بھی لکھتا ہے کہ جاء بالصدق جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ وصدق بہ جس نے تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں۔ اور یہاں پر تو سیدنا صدیق اکبر کو متقی کہا گیا۔ متقی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے اتقیٰ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ قرآن میں اور مقام پر سیدنا صدیق اکبر کو اتقیٰ کہا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، محبوب وہ جو اتقیٰ ہے، زیادہ ڈرنے والا ہے، رب اس کو دوزخ سے دور رکھے گا، اس نے تو دوزخ کے قریب بھی نہیں آنا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکیٰ تاکہ تزکیہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی غلام، مسلمان غلام کمزور ہوتا، نہیں ہوتا، تو صدیق اکبر مال دے کر اس کو آزاد کروا دیا کرتے تھے۔ اس کے مالک کو پیسے دے کر اس غلام کو آزاد کروا لیتے۔ 7 غلام ایسے تھے جو بالکل کمزور تھے، نہیں تھے، سیدنا صدیق اکبر نے مال خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا۔ قرآن نے کہا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی دنیاوی لالچ وابستہ ہوتا ہے، نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ یتزکیٰ وہ تو تزکیہ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جب آپ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، اللہ اکبر، آپ گزرے، حضرت بلال کا مالک امیہ جو تھا آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، بلال انگاروں پہ لیٹا ہوا تھا، وہ بلال پہ کوڑے برسا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت، یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے، اس پہ کیوں ظلم کرتا ہے؟ میرے پاس ایک غلام ہے، حبشی ہے، بڑا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، کام کرنے والا ہے تیرے عقیدے پر، وہ مجھ سے لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ وہ راضی ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا غلام اس کو دے دیا، بلال کو آزاد کروا دیا۔ مشرکین کہنے لگے یقیناً بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے صدیق نے اتنی قربانی دی، جس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدیق نے اتنی قربانی دی۔ اللہ کا قرآن آیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کوئی احسان نہ تھا جس کا بدلہ دیا جا رہا تھا، بلکہ وجہ کیا تھی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی رضا کا طالب تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا۔ اور پھر ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے والد جناب ابو قحافہ نے کہا، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے صدیق تم کیا کرتے ہو؟ تم کمزور غلام جو ہیں پیسے خرچ کر کے ان کو آزاد کروا لیتے ہو، کوئی موٹے کاسے صحت مند غلاموں کو آزاد کروایا کرو تاکہ کل کوئی کام آ سکے، ہم کسی وقت ان کو کام پر بلا لیں۔ صدیق تڑپے، فرمایا ابا جان
ہوا، مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان بھی آپ لائے۔ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج دونوں اترے ہیں اور میری گود میں آ گئے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر جب بیدار ہوئے تو ایک راہب کے پاس اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے، جو خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کا بڑا ماہر تھا۔ اس کے پاس گئے، اس سے تعبیر پوچھی، اس نے جب خواب سنا ایک مرتبہ وہ بھی چکرا گیا، کہنے لگا من اہنا، تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہنے لگا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہنے لگا کام کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تجارت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، وہ دنیا میں آنے والے ہیں یا آ چکے ہوں گے، تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ ایک واقعہ یہ تھا، دوسرا بھی ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے نا تجارت کی غرض سے، اتفاق ایسا ہوا کہ صحرا کا لمبا سفر تھا، رات آپ کو ایک صحرا میں آ گئی، شام ہونے کے قریب آ گئی، سورج غروب ہونے لگا، آپ کو ایک گرجا گھر نظر آیا، راہب کی عبادت کدہ نظر آیا، جہاں پہ کوئی راہب عبادت کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ، اگر ہمیں وہ رات یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو ہم اگلا سفر جاری رکھیں گے چاہے رات ہو جائے۔ جب غلام گیا نا پوچھنے کے لیے، اس نے پہلے مسافر انکار کر دیا، پھر اس کو خیال آیا کہ مسافر ہے، اس نے پوچھا کہ کتنے بندے ہو؟ اس نے کہا 2 بندے۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ جب نام بتایا تو پھر اس نے کہا آئے کہاں سے؟ اس نے بتایا مکہ سے آئے۔ کس خاندان سے تعلق ہے تیرے مالک کا؟ اس نے کہا بنو قریش کی شاخ بنو تمیم سے۔ اس نے کہا بلا کر لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر کو اندر لے گیا، جب صدیق اس کے عبادت قدے میں داخل ہوئے، بالکل بوڑھا تھا، نحیف تھا، جب نگاہ اس کی صدیق اکبر کے چہرے پر پڑی، بے اختیار اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا پرانا صندوق نکالا، باکس نکالا، اس کو کھولا، اس میں ایک اوراق تھے وہ سیدھا اور پرانے، کبھی ان ورقوں کو دیکھتا، کبھی صدیق کے چہرے کو دیکھتا، کچھ دیر وقتدانی کرتا رہا، صدیق کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار بند کیا اس باکس کو، کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے اور تم ان کے نائب بنو گے، ان کے خلیفہ اور وزیر بنو گے، تیرا حلیہ بھی میری کتاب نے بیان کر دیا ہے، تیرا نام بھی میری کتاب نے بیان کر دیا۔ سیدنا صدیق پر ایمان کیسے لائے؟ ایک دن بیٹھے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے پاس، حکیم بن حزام کی لوڑی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے حکیم سے کہا کہ تمہاری پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ پر وہی ناموس اتری ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پہ اتری، موسیٰ کلیم اللہ پہ اتری تھی۔ حکیم بن حزام تو یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ صدیق کہتے ہیں جب میں نے سنا میرا عشق مچلنے لگا، میں وہیں سے اٹھا، سیدھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی کوئی بات سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، بغیر دلیل کے پڑھا، لیکن آقا کوئی نشانی تو بتا دو۔ میرے آقا مسکرائے، حضور نے فرمایا شام کے سفر میں جو کچھ پیش
سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کی حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اعلانیہ تبلیغ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ اللہ اکبر، ابھی 38 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو آج میں حرم کعبہ میں جا کر رب کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، آپ کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی سرکار کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ابھی خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا میرے آقا نے اجازت دے دی۔ کان اول خطیب داعی اللہ و رسولہ، یہ پہلا خطیب تھا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی۔ پھر کیا ہوا؟ مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر کو زمین پر گرا دیا گیا۔ عتبہ بدبخت آیا، اس کے بھاری بھاری جوتے تھے، اس نے جوتے اتار کر صدیق کے چہرے پر مارے، ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ مبارک سوج گیا، آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش آیا تو پہلا جملہ زبان پر کیا تھا؟ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جان، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے دو۔ محبوب تیری خاطر پتھر کھانے پڑے، تیری خاطر مار کھانی پڑے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے دو۔ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق کی محبتیں تھیں، یہ صدیق کی عقیدتیں تھیں، یہ صدیق کا عشق تھا کہ میرے نبی نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کی امامت جو ہے کسی اور کو سجتی نہیں ہے، اس قوم کی امامت صدیق کے علاوہ کسی کو جگتی ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے صدیق کی امامت کا بھی اعلان کیا، اور دوسرے موقع پر جب آقا بیمار ہیں سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ مصلی سنبھال لے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کو آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، عقیدت کی انتہا ہے، لیکن نرم دل کے مالک ہیں۔ آقا آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ بڑی بات ہے، وہ نرم دل والا آپ کے مصلی پہ کب کھڑا ہو سکے گا؟ وہ نرم دل والا آپ کے منبر پہ کیسے بیٹھے گا؟ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ امی عائشہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے والد نرم دل کے مالک ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے، آقا وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ سرکار کی حیات ظاہری میں کئی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، تو گویا حضور نے مرو ابا بکر کا حکم دے کر صدیق کی امامت صغریٰ کا بھی اعلان کر دیا، امامت کبریٰ کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ ہے مقام صدیق، یہ ہے اس لیے سرکار نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کا مال نہ دے سکا۔ صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ تیرے نام پہ قربان ہے، میرا مال بھی، میری جان بھی، میری اولاد بھی محبوب تیرے نام پہ قربان ہے۔ مجھے کون جانتا تھا تیری غلامی کا صدقہ ہے کہ دنیا مجھے صداقت کا تاجدار کہتی ہے، دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا،
صدیق اکبر کا مقام مرتبہ اور شان سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح حضور کی محبت عطا فرمائے، صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔